قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ المائدہ شروع ہے اور 7واں پارہ، چھٹے پارے کے آخر میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ سب سے زیادہ دشمنی میں یہودی اور مشرک ہیں مسلمانوں کے، اور سب سے زیادہ قریب محبت میں وہ لوگ ہیں جو نصارہ ہیں، کیونکہ ان کے اندر علماء، درویش اور متواضع قسم کے لوگ ہیں۔ تو 7واں پارہ بھی انہی کے حالات سے شروع ہوتا ہے۔ جب صحابہ کرام حبشہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، مشرکین نے ان کے خلاف حکومت میں رپٹ لکھوائی، تو حضرت نجاشی نے ان مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، تو یہ لوگ حضرت نجاشی اور ان کے جو ساتھ تھے ان کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ حق کو انہوں نے پہچان لیا تو دعا مانگی، اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں اور ہمیں بھی توحید کے گواہوں میں سے لکھ دے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخلہ دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور جنت میں داخلہ دے دیا۔ حضرت نجاشی ایمان لائے تھے لیکن پوشیدہ رکھا، حکومت بھی کرتے رہے، اپنے ایمان پر بھی عمل کرتے رہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت نجاشی نے نبی علیہ السلام سے کروایا اور مہر بھی اس نے خود دی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، جو ایمان نہیں لاتے کفر میں ہی رہتے ہیں اور آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، حلال اور حرام کا اختیار اللہ کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے ہم نے حلال کر دی ہیں، ان کو اپنی طرف سے تم حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال طیب دیا ہے اس کو کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل کرو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، قسمیں اٹھا کر حلال کو حرام بھی نہ کرو۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام حضرت عثمان بن مظعون کے گھر تشریف فرما تھے،
تو آپ نے واعظ کیا تو وہاں جو صحابہ تقریباً 10 تھے، ان پر اتنا اثر ہوا تو انہوں نے کہا اب ہم صرف دن رات نیکی ہی کریں گے، ہم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے، رات کو سوئیں گے نہیں، عبادت ہی کرتے رہیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا یہ غلط ہے، حلال کو حرام آپ لوگ نہیں کر سکتے، یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہے، سو سکتے ہیں، بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں، اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، یہ تم نے قسم کیوں اٹھائی ہے؟ تو قسم توڑ دو اور اس کا کفارہ دے دو۔ کفارے کے بارے میں فرمایا وہ 3 چیزیں ہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 10 مسکینوں کو لباس دے دو، یا غلام آزاد کر دو۔ یہ تینوں کام تم سے نہ ہو سکیں تو پھر 3 روزے رکھ لو، لیکن قسم کو توڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، ہاں جو چیزیں حرام کی ہیں اللہ نے وہ یہ ہیں، شراب، جوا، بت پرستی، تیروں سے تقسیم کرنا، یہ سب شیطانی کام ہیں، ان سے دور رہو، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو لوگ اس سے پہلے جوا یا شراب کے مرتکب تھے، اس وقت چونکہ اس کی حرمت نہیں آئی تھی، ان پر گناہ بھی نہیں ہے، آئندہ کے لیے جو ہے ان سے محفوظ رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے، لیکن احرام کی حالت میں ہو تو پھر خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اگر تمہارا امتحان بھی ہوگا، یہ شکار کی چیزیں، خرگوش، ہرن وغیرہ پرندے تمہارے قریب آ جائیں گے، تم احرام کی حالت میں ہو، دیکھو اللہ کا حکم مان کر شکار نہیں کرتے یا اپنی خواہش کے مطابق کر لیتے ہو۔ اگر کسی سے شکار ہو جائے احرام کی حالت میں تو پھر اس کا تاوان دینا ہوگا۔ 2 آدمی جو ہے مقرر کرو، وہ اس کی قیمت لگائیں، اس قیمت سے تم ہدی خرید کر بھیجو، اگر خرید نہیں سکتے تو پھر روزہ رکھو یا فدیہ دے دو۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاع لکم، ہاں جو سمندری شکار ہے احرام کی حالت میں بھی جائز ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، کعبۃ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے قائم رہنے کا جو ہے سبب قرار دیا۔ جب تک کعبۃ اللہ دنیا میں ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، پہلا گھر بھی یہی ہے، اور قیامت کے لیے یہ سب سے پہلے اسی گھر کو جو ہے شہید کر دیا جائے گا۔ اشہر حرم، حدی، قلائد وغیرہ یہ سب محترم چیزیں ہیں، ان کا احترام کرو، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی سخت ہے، اور جو توبہ کرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ خبیث اور طیب، یہ عمدہ اور بری چیزیں برابر نہیں، سنت اور بدعت یہ برابر نہیں ہیں۔ بدعت ایک خبیث چیز ہے، بظاہر اچھی نظر آتی ہے، اور سنت نورانی چیز ہے، اور بدعت ظلمانی چیز ہے۔ لہذا بدعات سے پرہیز کرو اور سنت پر عمل کرو اور تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، فرمایا تم ایسے سوال نہ کرو جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اوٹ پٹانگ سوال، بے فائدہ سوال، یا اپنی علمی شان دکھانے کے لیے خواہ مخواہ لوگوں سے سوال کرنا، اس سے منع کر دیا گیا۔ کچھ لوگ اس وقت سوال کرنے لگے، ان میں سے بعض یہ بھی کہتے کہ جی آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمیں بتائیں کہ ہمارا باپ کون ہے۔ تو فرمایا ایسے سوال نہ کیا کرو، جاہلیت کا زمانہ ہے، پتہ نہیں بعض دفعہ کسی کا باپ کوئی ہوتا ہے اور کوئی بھی ہوتا ہے تو بعد میں بتا دیا جائے، یا کوئی کہتا ہے کہ بتایا جی میرا باپ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے،
وہی ان چیزوں کے بارے میں تمہیں کیا فائدہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ان چیزوں کے یعنی اوٹ پٹانگ سوال لوگ بعض دفعہ کا عمل کم کرتے ہیں، اب بھی اس قسم کے سوالات کرتے ہیں، اس سے منع کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جانور حلال کیے ہیں، ان میں بحیرات صائبہ اور وسیلہ بنا کر ان کا دودھ، ان کا گوشت، ان کی پیٹھ اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم، لوگوں کو بھی تبلیغ کرو، لیکن اگر ایسی حالت ہو جائے کہ آپ نے بار بار لوگوں کو ایمان کی دعوت دی پھر بھی وہ باز نہیں آتے تو پھر نہ آئیں، ہم پوچھیں گے ان سے، لیکن تم خود ایمان پر استقامت رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، جب موت کا ٹائم ہے تو تم وصیت بھی کر لیے کرو، سفر میں ہو تو بھی اور حضر میں ہو تو بھی۔ وصیت کے بارے میں پہلے سورہ بقرہ کے اندر بات ہو چکی ہے، اور ایک واقعہ ہے ان آیات کے اندر، وہ تفصیل اس وقت یہاں ممکن نہیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل ویقول ماذا اجبتم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء سے بھی سوال کریں گے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، امتوں سے بھی سوال ہوگا کہ تمہارے پاس نبی آئے تھے یا نہیں، اور رسولوں سے بھی سوال ہوگا کہ تمہاری امت نے تمہاری بات مانی تھی یا نہیں۔ صرف ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے۔ تو حضرت اور جو ہے انبیاء جواب میں عرض کریں گے، لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ہمیں پورا علم نہیں، جو کچھ ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں، لیکن آپ تو بالکل سارا کچھ جانتے ہیں، اس واسطے اجماعی جواب ان کا یہی ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ لوگوں نے معبود بنا کر پوجا بھی ہے، اس واسطے ان سے الگ ایک سوال ہوگا۔ پہلے ان پہ اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی، اللہ تعالیٰ نے پورے رکوع میں اس کا ذکر فرمایا، اور ان کے جو معجزات تھے ان کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے بعد آخری رکوع کے اندر سوال کیا، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ آپ نے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نہایت عاجزی کے ساتھ جواب دیں گے، سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، آپ کے ساتھ پاک ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا، کیونکہ آپ تو میرے دل کی بات بھی جانتے ہیں، علام الغیوب ہیں۔ میں نے تو یہی کہا تھا ان کو جو آپ نے مجھے حکم دیا، وہ ہے ان اعبد اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ جب تک میں ان کے اندر موجود تھا تو کچھ میرے پاس علم ہے، لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی جانتے ہیں۔ اور باقی رہا ان تعذبہم، ان کو سزا دیں تو وہ مستحق ہیں اس بات کے سزا کے، آپ کے مخلوق بھی ہیں اور مجرم بھی ہیں، اور اگر اس کے باوجود آپ معاف کر دیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے کیوں معاف کیا ہے ان کو، تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنہ، سچوں کو قیامت کے دن ان کا سچ فائدہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سچوں کو، سچے ایمان والوں کو جنت میں داخل کر کے ہمیشہ کے لیے ان سے راضی ہو جائیں گے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، آخر میں پھر توحید کی آیات آ گئی، اللہ ہی کی حکومت ہے آسمان اور زمین میں، اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے، چھٹی سورت ہے قرآن پاک کی، اور نزول میں 55 نمبر آیت ہے، اس کے 20 رکوع ہیں اور 165 اس کی آیات ہیں۔ یہ یکدم بہت سی روایتوں میں آتا ہے، ساری صورت ایک دم اتری،
جبرائیل अलैहिस्सलाम के साथ 70,000 फरिश्ते भी उस वक्त आए। ये बड़ी अहम सूरत है। हर आयत अल्लाह ताला की, कुरान पाक की, अल्लाह की कलाम है, अहम होती है, लेकिन बाज़ आयतें, बाज़ सूरतें एक दूसरी पर कुछ ना कुछ फजीलत भी रखती हैं। इसके अंदर बहुत से सलासिल हैं, मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह ताला ने इसमें समझाया है। सूरह मायदा तौहीद पर ख़त्म हो रही है और सूरह अनआम तौहीद से शुरू हो रही है। सूरह मायदा को अल्लाह ताला के ख़िताब से शुरू किया था और सूरह अनआम जो है ये अल्लाह ताला की सिफ़ात से शुरू होती है, जिसमें तौहीद के दलाइल हैं। अल्लाह ही ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया, रोशनी और नूर और ज़ुल्मत को पैदा किया। अल्लाह ही ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, उसके लिए वक्त मुकर्रर किया। अल्लाह ही माबूद है ज़मीन और आसमान में, और अल्लाह ही सब कुछ सिर और जहर यानी पोशीदा और कुशादा सबको अल्लाह ताला जानता है। इस वास्ते माबूद बरहक है। वमा तअती मिन आयत मिन आयात आगे शिकवा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कोई भी आयत इन मुनकरीन के पास आयत मुँह फेर लेते हैं। फ़क़द कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम, इन्होंने हक़ को झुठला दिया जब उनके पास आया और साथ मजाक भी शुरू किया। इनको पता नहीं कि इनसे पहले कितने ज़माने के लोग मुशरिक गुज़रे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हलाक कर दिया। अगर ये उनके नहज पर चलते रहे तो ये भी हलाक हो जाएंगे। फिर उनके मुतालबे और उनका ज़िक्र अल्लाह ताला ने जवाब में दिया। वो कहते फ़रिश्ते को लाए। फ़रिश्ते अगर अल्लाह भेज देता नबी बना कर के, उनकी इत्तिबा कैसे मुमकिन होती? वो इंसानी शक्ल में होते तो फिर ये कहते कि ये इंसान है, और अगर वो अपनी शक्ल में होते तो इनसे बर्दाश्त न होता। कुल सीरू फिल अर्ज़ि सुम्मा उन्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, ज़मीन में चलो फिरो और इबरत पकड़ो, झूठों का नतीजा और नेक लोगों का भी नतीजा तुम्हारे सामने हो, ताकि नेकी में लग जाओ और झूठे अकीदे और झूठे अमल और झूठी बात को छोड़ दो। कुल्ल मम्मा फिस्समावाति वल अर्ज़, तबलीग के तरीके बताए गए। इनसे ख़ुद पूछे ज़मीन आसमान का मालिक कौन है। इनसे पूछें लहू, आसमान और ज़मीन के अंदर जो हरकत और सुकून करने वाली चीज़ है वो कौन है। इनसे पूछें, इनको कहें कि क्या मैं आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला जो हमें खिलाता भी है वो ख़ुद नहीं खाता। इनको छोड़कर दूसरा माबूद बयान कर दूँ, दूसरा माबूद बयान जो है बना लूँ, ये मुमकिन नहीं है। मुझे तो डर लगता है कि मैं अल्लाह ताला की किसी बात की नाफरमानी करूँ। अल्लाह ताला तो जिसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई उसको हटा नहीं सकता, खोल नहीं सकता। कोई फ़ायदा पहुंचाए तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला गालिब है हर चीज़ पर, वह हकीम और ख़बीर है। अल्लाह ताला ख़ुद अपनी तौहीद का ख़ुद भी गवाह है, मेरी रिसालत का भी, और मैं अल्लाह की तौहीद का गवाह हूँ। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही, वो बड़ा ही ज़ालिम है जो अल्लाह की बातों को झुठलाए और तकज़ीब करे, वो कामयाब नहीं होगा ज़ालिम। हम क़यामत के दिन इन ज़ालिमों को जमा करके पूछेंगे कि तुम्हारे वो माबूद जो तुमने मेरे शरीक बनाए थे वो कहाँ हैं। वहाँ एक ऐसा बुरा सा जवाब देंगे कि नहीं जी, वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, अल्लाह की कसम हमने तो कभी शिरक किया नहीं। सारी ज़िंदगी शिरक करते रहे, वहाँ इनकार करेंगे लेकिन इनकार वहाँ चल नहीं सकेगा। बुरी बातें उनकी ये भी हैं कि वो आकर बज़ाहिर कान लगाकर बात सुन रहे होते हैं, लेकिन उनके दिल में वो असर नहीं कर रही होती। जब आपकी मजलिस से उठते हैं तो फिर कहते हैं ये तो बस पहले लोगों की कहानियाँ किस्से हैं। ये ख़ुद भी दूर होते हैं और लोगों को भी दूर करते हैं। ये अपने आप को हलाक कर रहे हैं, लोगों के लिए नमूना बन रहे हैं। आप देखें जब क़यामत के दिन ये आग पर खड़े होंगे तो उस वक्त इनका क्या हाल होगा। उस वक्त इकरार करेंगे लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा। वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुनद दुनिया, इस दुनिया में तो कहते हैं दुनिया की ज़िंदगी है, बस मर गए मट्टी हो गई, किसने उठना है। लेकिन जब खुदा ताला के सामने उठाकर पेश किया जाएगा तो उस वक्त कहेंगे भला व रब्बिना, जी हाँ
ہم آپ کی جو ہے ربوبیت اور خالقیت کو مانتے ہیں، لیکن اس ماننے کا فائدہ نہیں ہوگا، کہا جائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھ لو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا، جو قیامت کے منکر ہیں انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا۔ قیامت تو اچانک آ جائے گی اور پھر یہ کہیں گے کاش کہ ہم نے جو کوتاہی کی ہے وہ نہ کرتے۔ اس وقت تو اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشے سے بڑھ کر کے نہیں ہے، آخرت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ نبی علیہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی بھی تربیت کرتے ہیں، حوصلے بھی دیتے ہیں، تسلیاں بھی دیتے ہیں، کبھی تنبیہ بھی فرما دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ میری آیتیں جو آپ پیش کرتے ہیں اس کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو ان کے نزدیک آپ صادق الامین تھے، جب میرے احکام پہنچانے لگے ہیں تو پھر اس وقت یہ آپ کے مخالف ہو گئے ہیں۔ تو آپ تسلی رکھیں، آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی جھٹلایا گیا، ستایا گیا، انہوں نے جو ہے صبر کیا، ہم نے ان کی مدد کی، ہماری باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، ہم انبیاء کی مدد کرتے آئے ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، یہاں تربیت اور تنبیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ان کا مطالبہ اگر معجزے کا پورا کر دیا جائے تو ممکن ہے ایمان لے آئیں اور جنت میں چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اگر آپ زمین میں خندق کھود کر کوئی سرنگ ڈھونڈ کر یا آسمان پر کوئی سیڑھی لگا کر پہنچ کر ان کے مطالبے پورے کر سکتے ہیں تو کر لیں، ہم نے آپ کو معجزات ان کے جو ہے مطالبے کے بغیر بھی دے دیے، ماننے والوں کے لیے یہی کافی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے بار بار جتنے بھی معجزے دکھائی جائیں یہ مانیں گے نہیں، یہ مردے قسم کے لوگ ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ اس قسم کے بھی کرتے ہیں لولا نزل علیہ آیۃ من رب، آپ پر کیوں کوئی معجزے کی آیت نہیں اتری؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہو اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کے معجزات اتار سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ تمہارے مطالبے کی وہ پابند ہیں، بس جو تم کہتے جاؤ گے وہ کرتے جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مخلوق پیدا کی ہے، اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ وما من دابۃ فی الارض، یہ جانور ہیں پرندے جو پروں سے فضا کے اندر اڑتے ہیں، یہ بھی تو ہماری مخلوق ہے، یہ بھی تو ہماری توحید کی نشانیاں ہیں، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے وہ اصل میں جو ہے گنگے، بہرے اور اندھے قسم کے ہیں۔ قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، دیکھیں آپ اگر ان کے پاس عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو پھر یہ غیر اللہ کو پکاریں گے؟ کوئی بھی جب مصیبت ہوتی ہے تو دنیا کے اندر بھی اللہ ہی کو مخلصین لہ الدین کر کے پکارتے ہیں، تو قیامت کے دن کہاں پکاریں گے؟ تو جب ان کو چھوڑ دینا ہے تو ابھی سے چھوڑ دیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم کئی امتوں کو پہلے ایک انداز کے اندر پہلے ہم تکلیفوں میں، بیماریوں میں پکڑتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم کسی کے قبضے اور تصرف میں ہیں، گڑ گڑائیں اور توحید کے راستے پر آ جائیں۔ اگر وہ ان مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتے تو پھر ہم نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر شکر کے دروازے سے وہ آ کر ایمان لا کر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزوں میں وہ ایمان نہیں لاتے تو فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم ان ظالموں کی جڑ تک کاٹ دیتے ہیں، پھر ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ جو آنکھیں رکھتے ہیں، کان رکھتے ہیں، یہ اللہ نے دیے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کے آنکھ، کان، دل سب ختم کر دیں گے تو کون ہے جو ان کو واپس لا کر کے دے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آ جائے یا چھپ کر آ جائے، مجرم اور ظالم لوگوں کو ہی ہلاک کرے گا۔ نبیوں کا کام ہے بشارت دینا ماننے والوں کو اور ڈرانا نہ ماننے والوں کو، اور اس کے بعد جو لوگ ایمان لے آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں وہ ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، جنت میں جائیں گے۔ جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہی تو فاسق ہیں۔ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں منڈیوں کے بھاؤ بتاؤ، ہمیں فلاں کام، کئی جگہ
اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبات کا ذکر فرما کر یہاں اکٹھا ہی جواب دے دیا۔ ان کو کہو میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اور نہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں دولت مند ہوں اس واسطے مجھے نبی بنا لو، اور نہ میں علم غیب جانتا ہوں۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، میں انسان ہوں، تمہارے ساتھ رہتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، میں تو اللہ کی وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ اندھے اور دیکھنے والے کبھی برابر نہیں ہوتے۔ مشرک کافر یہ اندھے قسم کے لوگ ہیں، اور مومن جو ہیں وہ بصیر ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، لوگوں کو ڈرائیں قیامت کے روز سے کہ وہاں اللہ کے ہاں جمع ہوں گے اور ان کو حساب دینا ہوگا، اور وہاں ان کا کوئی دوست اور سفارشی نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں، خواہ غریب ہیں اور امیر لوگ، کہیں گے کہ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا کر ہمارے ساتھ بات کریں، تو یہ ایسا نہ کریں۔ آپ جو ایمان لائیں ان کو اپنی مجلس سے بالکل دور نہ کریں، وہ تو اللہ کا ذکر صبح و شام کرتے ہیں۔ جو ایمان نہیں لاتے ان کا حساب آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم نے ان لوگوں کو آزمایا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ جو ہے ایسا ہی بات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ جب یہ ایمان والے غریب لوگ آپ کی مجلس میں آ جائیں تو آپ ان کی آؤ بھگت کریں، ان کا استقبال کریں، اور ان سے پیار سے کہہ دیں سلام علیکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کیا ہے، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اللہ نے تمہارے اوپر رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا، یعنی ضرور کریں گے۔ اور جو لوگ برائی کرتے ہیں اور پھر توبہ کر لیتے ہیں، تو اصلاح کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیں گے۔ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آیات کو تاکہ مجرموں کی راہ بھی واضح ہو جائے، پتہ ہو جائے یہ غلط راستہ ہے، تو پھر مسلمان اس راستے کو چھوڑ دیں۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ یہاں بھی تبلیغ کے طریقے ہیں اور مختلف انداز میں سمجھایا گیا۔ مجھے تو غیر اللہ کی عبادت سے منع کر دیا گیا۔ تم جو مجھ سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہو، اگر میری قدرت میں ہوتا تو میں کب سے تمہارے اوپر وہ عذاب مسلط کر دیتا۔ اللہ کا حوصلہ ہے، تم اس کی نافرمانی بھی کرتے رہتے ہو، اللہ تعالیٰ جلد عذاب نہیں بھیجتے۔ تو انسان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، آخر میں پیغمبر سب سے بڑا حوصلے والا ہوتا ہے، پھر بھی جب ستایا جاتا ہے تو وہ کہہ ہی دیتا ہے بعض دفعہ میرے یہ دسترس میں نہیں ہے جو تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو۔ عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، غیب کے خزانے اور چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ خشکی اور تری میں ہر چیز کو جانتا ہے، پتے پتے کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خشک اور تر کو جانتا ہے۔ اور جس وقت تم رات میں سوئے ہو تو تمہاری روح نکالتا ہے، پھر جگانے کے لیے پھر تمہارے اندر وہ ڈال دیتا ہے۔ دن کو جو تم کام کرتے ہو سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتے ہیں، وہ فرشتے بھیجتے ہیں اور وہ تمہاری روحیں قبض کرتے ہیں۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، تمہیں کون نجات دیتا ہے بر و بحر کی تاریکیوں سے، جب تم اسے گڑ گڑا کر پوشیدہ طور پر چپکے چپکے کہہ رہے ہوتے ہو اور ساتھ وعدہ کر رہتے ہو، لیکن انجانا من ہادی، اگر ہمیں نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ ان سے کہہ دیجئے نجات دینے والا تو اللہ ہی ہے، جس مصیبت میں پھنسے ہو اس سے بھی اور ہر قسم کی مصیبتوں سے اللہ ہی نجات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے اوپر سے عذاب بھیج دیں، یا باری ہو جائے تمہاری ہر چیز ختم ہو جائے، یا پتھر اوپر سے جس طرح قوم لوط پر برسے تھے برسا دے، یا تمہارے جو اوپر حکمران ہیں یا بڑے ہیں وہ تمہارے اوپر ظلم کریں، اسی طرح نیچے سے دریاؤں میں طغیانی آ جائے، یا زمین پھٹ جائے، یا تمہارے بچے نافرمان ہو جائیں، یا عوام نافرمان، یہ ساری قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ اور تمہارے اندر آپس میں اختلاف ہو اور لڑتے مرتے رہو، یہ بھی ایک عذاب کی قسم ہوتی ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا،
اللہ کے دین میں جب لوگ بحثیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے خلاف، تو آپ ایسی مجلس کے اندر بالکل نہ جائیں۔ ہاں اگر آپ ان کو روک سکتے ہیں، اس مجلس کو برخاست کروا سکتے ہیں تو پھر جائیں۔ اگر بھول کر آپ چلے جائیں اور بعد میں آپ کو پتہ چلے تو پھر اٹھ کے آ جائیں، اگر ان کو روک نہیں سکتے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، جو لوگ دین کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، ان کو چھوڑ دیں، ان کی مجلس میں بھی نہ جایا کریں۔ ہاں گائے گائے ان کو نصیحت کرتے رہیں، ممکن ہے کہ کبھی ان کو بات سمجھ آ جائے اور وہ ایمان لائیں اور عذاب سے بچ جائیں۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا، تمہارے مطالبے کے مطابق میں اللہ کو چھوڑ کر ان کو میں پکاروں جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال تو ایسے ہے جیسا کہ کوئی آدمی جنگل میں حیران اور پریشان ہو، اس کے ساتھی بلا اس کی بات نہ سنے اور وہیں ہلاک ہو جائے۔ نماز قائم کرو، اچھے کام یہ ہیں، تقوی اختیار کرو۔ اللہ نے زمین آسمان پیدا کیے ہیں، وہی قیامت قائم کرے گا، وہی تم سے جو ہے حساب لے گا، وہی عالم الغیب ہے، وہی حکیم الخبیر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے اچھے انداز میں سمجھایا، کیونکہ قوم ستارہ پرست، سورج پرست اور چاند پرست تھی۔ ان کو اچھے انداز میں کیا فرمایا، یہ چاند، یہ سورج اور یہ ستارے ایک ایک کا نام لے کر فرمایا۔ جب وہ غروب ہو جاتے تو فرمایا کیا غروب ہونے والے کو میں خدا مان لوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ انی وجہت وجہ للذی، میں نے تو اپنی توجہ اللہ ہی کی طرف کر لی ہے جو ساری زمین آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، میں یکسو ہونے والا ہوں اور مشرک نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری دلائل حجتیں ہم نے ہی سکھائی ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، آگے چند انبیاء کا ذکر کیا، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، مختلف انبیاء کا ذکر فرما کے فرمایا یہ ایک دوسرے کی اولاد میں ہیں، بھائی ہیں، ایک دوسرے کے سب انسان ہیں، بشر ہیں، ان کو ہم نے چن لیا اپنی نبوت کے لیے، وہ ہمارے پیغام مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ اے میرے محبوب، آپ بھی انہی کے راستے پر چلتے جائیں، اور اگر ان میں سے یہ بڑی بات ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہمیں سمجھانے کے لیے پیغمبر تو شرک کو مٹانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبروں میں سے بھی کوئی اگر شرک کرے تو ہم ان کے بھی عمل ضائع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں نے قدر نہیں کی جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ بھی کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی۔ تو یہ یہودی کہتے تھے، فرمایا پھر ان سے پوچھیں موسیٰ علیہ السلام جو تورات لائے تھے وہ کس نے نازل کی ہے؟ کوئی چیزیں جس کی تم چھپاتے ہو، کچھ ظاہر کرتے ہو، تو تمہاری بات خود جو ہے وہ رد ہو جاتی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب برکت والی ہم نے یعنی قرآن پاک نازل کیا ہے، اور یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اور جو لوگ ان کو پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور ظالم لوگ وہ ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان پر وحی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ہم پر بھی وحی ہوئی، اور یہ کہہ سکتے ہیں ہم ایسا بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن بھی نازل کر سکتے ہیں۔ یہ ظالم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب یہ مر رہے ہوں گے اور سکرات ان کو لگی ہوئی گی، فرشتے ان پر جو ہے ہاتھ صاف کر رہے ہوں گے اور ان کو کہا جائے گا نکالو اپنی جان، اب ان کو عذاب ہو رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے، آج تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے، اور کہاں ہے وہ تمہارا مال جن پر تم ناز کیا کرتے تھے، آج تو تم ہمارے پاس ایسے آ گئے تھے جیسا کہ تم پہلے پیدا کیے گئے تھے، ننگے اور پاؤں سے ننگے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو گٹھلی اور دانے کو چیر کر درخت بنا دیتا ہے اور نباتات کھیتیاں اگا دیتا ہے، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے سورج اور چاند بنائے، دن اور رات بنائے، اللہ ہی نے
تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، تمہارے مستقر اور مستودع عارضی ٹھکانے اور دائمی ٹھکانے کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا اور اللہ ہی اگاتا ہے کھیتیاں، اور اللہ ہی وہ درخت اگاتا ہے جس کے پھل تم کھاتے ہو۔ مختلف قسم کے پھلوں کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ فرمایا ان پھلوں کو دیکھو، جب یہ تیار ہو رہتے ہیں، بڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں، نہیں بھی ہوتے، جب یہ پھل نکل رہا ہوتا اس وقت ان کی حالت دیکھو، جب پک جائے تو اس وقت اس کی حالت دیکھو، ہاں تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی کرنے والا ہے، وہی تو خدا ہے۔ اور تم جنوں اور انسانوں کو جو اللہ کی مخلوق ہے تم خدا بناتے ہو، یہ تمہاری غلطی ہے اور اس کا خمیازہ بھگتو گے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے بغیر نمونے کے زمین آسمان کو پیدا کیا، اس کی کہاں اولاد ہو سکتی ہے جو تم منسوب کرتے ہو؟ اللہ کی تو بیوی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی عبادت کرو، وہ ہر ایک کا کار ساز ہے۔ جس کو آنکھیں تو ادراک نہیں کر سکتی اور ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ ادراک کرتا ہے۔ جب تمہارے پاس دلائل آ جائیں، جو ان دلائل کو دیکھ کر مان لیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو اندھا رہتا ہے تو اس کا خمیازہ خود بھگتے گا، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ آپ اتباع کریں اس وحی کی جو آپ کی طرف سے آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے، جس میں یہ سب سے بڑا مین مسئلہ ہے لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ شرک کرنے والوں سے اعراض کر لیں، وہ اگر باز نہیں آتے تو آپ ان سے الگ ہو جائیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، ان کے معبودوں کو جو ہے بے شک ان کی تردید تو کریں لیکن اچھے الفاظ میں، اگر تم نے برے الفاظ میں ان کی تردید کی تو وہ بھی تمہارے خدا تعالیٰ کی جو ہے وہ برے الفاظ کے اندر تردید کریں گے، تو ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ، وہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں اگر ان کو یہ معجزات دکھا دیے جائیں تو ایمان لائیں گے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی کچھ ارادہ ہو گیا کہ ان کو یہ معجزہ دکھا دیا جائے تو یہ کامیاب ایمان لا کر جنت میں جانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرمایا انما الآیات عند اللہ وما، آیات تو اللہ کے پاس ہیں، جتنے چاہیں دکھا سکتے ہیں لیکن ان کے مطالبے پر بار بار نہیں۔ تمہیں کیا پتہ یہ معجزہ اگر دکھا دیا جائے تو ایمان لائیں گے؟ یہ نہیں لائیں گے ایمان۔ نقلب افئدتہم وابصارہم، ہم نے ان کے دلوں اور آنکھوں کو پھیر دیا ہے، یہ ایمان نہیں لائے اور یہ اسی طرح پریشانی میں حیران پریشان پھرتے رہیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے، اس واسطے ہم ان کے مطالبے بھی پورے نہیں کرتے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ 7واں پارہ پورا ہوا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وآلہ وآصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ہم سب پر رحمت فرما، یا اللہ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا بیان ہوا ایسے قبول اور مقبول فرما لے، جو ہماری سمجھ میں آ چکا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن پاک کے ساتھ ہمیں ہمیشہ کے لیے وابستہ فرما، پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، اس پر عمل کرنا ہماری قسمت میں کر دے۔ یا اللہ اسی کے ساتھ ہماری دنیا کی کامیابی ہے اور اسی کے ساتھ ہماری آخرت کی کامیابی ہے۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔